سامعین حضرات السلام علیکم۔ یہ لکھنؤ کا مشہور روضہ فاطمین ہے، میں آپ کے روبرو ہوں۔ دنیا کے سب سے بڑے علم کو بنانے والے اور جشن ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بانی جناب گل مہندی حسن رضوی شانو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سال جشن میں کیا خاص ہے اور یہ جو دنیا کا سب سے بڑا علم ہے یہ بنانے کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کو دنیا کے سب سے بڑے علم بنانے کے لیے اور 4 شعبان کا جشن قائم کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ یہ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دنیا کا سب سے بڑا علم ہے جس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، کیسے آپ نے بنایا؟ یہ 2008 میں جب ہم کربلا سے لوٹ کر آئے تو ہمارے دماغ میں خیال آیا کہ ایک علم بنانا چاہیے جس میں اسلام دکھے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ہم نے یہ علم بنایا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سب سے اوپر ہم نے اللہ کو رکھا۔ بے شک۔ جو چھتری کے اوپر آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ نظر آئے گا، وہ تنہا اکیلا ہے، بے شک۔ تو میں نے اس کو سب سے اوپر رکھا۔ پھر پنجے تن اور 14 معصومین کو پنجے میں، بے شک۔ اور پھر مشق کو جناب سکینہ سے منسوب ہے، اس لیے جناب سکینہ صلوات اللہ کے نام سے مشق پہ رکھا۔ اور پھر فریرے پہ زارت وارثہ پوری لکھی ہوئی ہے، انبیاؤں کے نام ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس کے اندر کربلا کے 72 شہیدوں کے نام ہیں۔ یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک علم ہے مگر آپ جب دیکھیے گا تو یہ پورا اسلام دکھے گا، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرچم میں اسلام۔ جی جی جی، پرچم میں پورے علم میں آپ کو اسلام دکھے گا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سے چھٹا ہو۔ اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا علم کہتے ہیں تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ کیا یہ بہت بڑا ہے یا یہ بہت ہائٹ پر لگایا جاتا ہے؟ یہ ایک تو اونچا ہے، وزنی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر خصوصیت ہے۔ بڑا ہونا تو الگ چیز ہے، اس کے اندر جو صفت ہے اس کے ناموں سے اور اس کی برکتیں ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے اس علم میں۔ اس کی شروعات کس سن میں ہوئی؟ یہ 2008 میں ہوا ہے۔ 2008 میں؟ جی۔ اچھا۔ لوگ بڑے عقیدت سے آتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلا دنیا کا ایسا جشن ہے جو علم کے سائے میں ہوتا ہے، تو ظاہر اس کی بات ہے کہ عقیدت لوگوں کی وابستہ ہے، اور علم معجز نما کا علم ہے تو معجزہ تو ہونی ہی چاہیے۔ جی، جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے اور ان کا جشن ہے، تو اس کے اندر برکتیں تو ہوئیں گی، اور یہاں مرادیں بھی آتی ہیں لوگوں کی، اور لوگ اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں اس در سے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جیسا کہ گل مہندی حسن رضوی صاحب نے بتایا ہے کہ لوگ مرادیں لے کے جاتے ہیں، اور ہم نے یہیں لکھنؤ کے لوگوں سے سنا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی وہ کیا واقعہ تھا؟ ہاں، وہ پہلا سال تھا جب بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی یہ علم لگا اور اللہ کے کرم سے اس شہر لکھنؤ میں اور یو پی میں بارش ہوئی، یہ پہلا معجزہ تھا اس علم کا۔ واہ! دیکھیے، عقیدت سے جو کوئی چیز بناتا ہے تو مولا اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور گل مہندی حسن رضوی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اور میثم رضوی بھائی جشن میں مصروف ہیں، تمام کاموں کو کر رہے ہیں، مولا آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ دنیا کے سب سے بڑے علم کے سائے میں جشن ابوالفضل عباس علیہ السلام انشاءاللہ 4 شعبان کو منایا جائے گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مومنین کو اس میں مدعو کریں۔ انشاءاللہ آپ سب اس میں شرکت کیجئے اور اپنا ثواب دارین حاصل کیجئے، اور ہم لوگوں کو شکریہ کا موقع دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں NS نیوز کے لیے علی اعظم موسی، لکھنؤ۔